ہزاروں میلوں دور ہے، اس کا وسیلہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں وہ دیتا ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، مانتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں بلانے والوں کی بات کو سنتا ہوں اور مانتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار کہہ رہا ہے میرے بندے تو مانگ، میرے بندے خود مانگ، میرے بندے مجھ سے تو خود مطالبہ کر۔ اب اللہ ہمیں بار بار یہ حکم دے رہا ہے کہ تم مانگو تو میں دیتا ہوں۔ اب یہاں شرمانے والی کون سی بات ہے اور ادھر ادھر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر دعائیں مانگنے کے لیے اللہ نے خاص مہینہ بنایا۔ شروع میں قرآن میں سورہ بقرہ میں رمضان کے روزے کے مسائل ہیں، بعد میں پھر روزے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، درمیان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے پوچھے میں بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ دعا کی قبولیت کے دو نسخے اللہ رب العزت نے بتا دیے۔ میں بندوں کی مانتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں اور میری بات مانیں، میں ان کی بات مانوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ انداز بڑی جگہ فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مانو گے اللہ تمہاری مانے گا۔ قرآن کریم فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری تم مانو تمہاری میں مانوں گا، مجھ پر ایمان تم رکھو تمہاری مدد میں کروں گا۔ اس مہینہ میں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعائیں مانگیں، صدقہ زکوٰۃ اور خیرات جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں، اور خاص طور پر اس وقت مصیبت زدہ ملک پاکستان کے لیے جتنا بھی ہو سکے دعائیں مانگیں، جتنا ہو سکے تعاون کریں، اور اگر کوئی مادی تعاون پیسہ نہیں بھیج سکتا تو ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے نا۔ ہر آدمی کے بس میں ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، اے اللہ ایک اسلامی ملک ہے، اس ملک پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس مصیبت کو ٹال، اے اللہ پاکستان دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں جہاں مسلمان مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ یہ دعا تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ کیش دینا، پیسے جیب سے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، دل بھی دے رکھا ہے، ان کے پیسے دل کے اوپر ہی ہوتے ہیں لیکن وہ نکال کے بانٹتے رہتے ہیں کیونکہ اندر زندہ دل ہے۔ اور اگر پیسے کے نیچے آ کے دل میں بھی جان نہ رہی ہو، جیب دیکھتے ہیں نا کہاں ہوتی ہے ہماری، دل کے اوپر بالکل، تاکہ جیب میں پیسہ رہے دل میں گرمی رہے۔ یہ پیسہ نکالتے نہیں کہیں دل ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ میرے بھائی جتنا بھی نکالو گے اتنا، مثال میں نے ابھی پڑھی ہے قرآن کریم سے کہ 1 روپیہ 1 ریال خرچ کرو گے اللہ 700 اور 700 سے بھی زیادہ دے گا، جیبوں کو بھر کے رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ میں گن کے کتنے نکالوں۔ فرمایا اللہ کی بندی بے حساب دو، گن کے دو گی، گن کے ملے گا۔ تم گن کے دو گی اللہ بھی گن کے دے گا، بے حساب دو گی اللہ بے حساب دے گا۔ جتنا بھی ہو سکے اس مہینے میں خرچ کریں، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر۔ اور یہاں ایک باقاعدہ انجمن بنی ہے گورنمنٹ سعودیہ کی طرف سے، اس انجمن کا ایک خاص کام ہے کہ جو لوگ قرضوں وغیرہ کی شکلوں میں جیلوں میں بند ہیں ان کے قرضے اتروانا، اور جو لوگ جیلوں سے نکلتے ہیں 4 سال 10 سال کو جیل سے باہر آیا، ظاہر ہے کہ اس کے پاس اب کیا ہوگا، اس کا کام دام شروع کروانے کے لیے مختلف جگہوں پہ اس کو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تعاون کرنے کی خاطر دینے کے لیے ایک انجمن بنائی گئی ہے، اللجنہ الوطنیہ لرعایت السجناء، جیلیوں قیدیوں کی رعایت اور نگرانی کے لیے
ایک کمیٹی ہے، انجمن ہے، اس انجمن میں خرچ کرنے کے سلسلہ میں مفتی سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حافظہ اللہ نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سیلاب میں دیا جا سکتا ہے، قیدیوں کے لیے دیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے 8 مصارف سورہ توبہ میں بیان فرمائے ہیں، انما الصدقات، یہاں سے شروع کر کے آخر تک 8 مصارف، اس میں مسکین، فقیر، محتاج، اس میں وہ لوگ جو کہ بہت بڑے قرض میں دب گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے کا باقاعدگی سے، جو تحصیلدار ہیں ان کے لیے، اور مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کا تعاون کریں تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے بڑے ہی شر انگیز ہیں، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، ان پر خرچ کریں زکوٰۃ کا پیسہ تاکہ ان کا شر ذرا ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ ہے مؤلفۃ القلوب، 2 جگہ، وہ کافر جو مسلمان ہونا چاہتا ہے یا وہ کافر جو مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، ان کافروں پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کی گئی ہے اور جس پر حاکم وقت نے باقاعدہ اپنا ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مفتی بن جائے، ہر آدمی کو اجازت نہیں کہ وہ مفتی کے منصب پر بیٹھ جائے اور فتوے دینا شروع کر دے۔ مفتی سعودی عرب کے مفتی خاص ہیں، ان کا نام مفتی عام المملکہ عربیہ سعودیہ شیخ عبدالعزیز ابن شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، ان کے سوا کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی فتویٰ صادر نہ کرے، اور یقینی بات ہے کہ فتویٰ دینا، ایک مثال معروف ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے، ہمارا کوئی انجینئر کے پاس نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے مکان بنانا ہے تو وہ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ تو کنسلٹنٹ ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، ہم نے ایک مکان بنانا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس، مکان بنانا ہے تو انجینئر کے پاس۔ جب جس جگہ جو کام ہے اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جایا جاتا ہے۔ فتویٰ پوچھنا ہو تو ہمارے یہاں عادت ہے، مجلس میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فٹافٹ فتوے دیے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد باہر جائیں گے، فتویٰ باہر بھی منتشر کرنا شروع کر دیں گے، بات پوچھے کس نے یہ بات کہی یا فتویٰ کس نے دیا، نہیں ہم 5-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک آدمی نے کہا۔ یہ فتوے کا انداز نہیں ہے، اس کے نتیجہ میں بہت شر پیدا ہو جاتا ہے، اختلافات کی خلیج بڑھتی ہے۔ فتویٰ بہت بڑا منصب ہے، میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ وہ منصب ہے جسے اللہ نے پہلے اپنی طرف منسوخ کیا۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اس کے اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفتی ہیں، یہ عظیم منصب ہے، اس کو ہر آدمی اپنے کھاتے میں نہ ڈال لے اور شروع کر دے کہ فتویٰ میں دیتا ہوں۔ فتویٰ دینا ایک عظیم کام ہے، لہٰذا حاکم وقت سعودی عرب کے حاکم کی طرف سے یہ باقاعدہ آرڈر ہے کہ اس میں ہر آدمی دخل اندازی نہ کرے۔ ہم نے ایک مفتی اعظم مقرر کر رکھا ہے، جس کو فتویٰ لینا ہے ان سے رابطہ کرے، اور جس نے فتویٰ لکھنا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو اس منصب پر بٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، تراویح ادا کرنے، 5 وقتی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان سے تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے نکالے، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے بہترین سیزن ہے اپنے گناہوں کو پاک کروانے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ محمد صابر صاحب نے لکھا ہے کہ مغفرت کی دعا کریں، اللہ رب العزت اس پورے اجتماع کو، تمام مسلمانوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس مقدر فرمائے۔ اگر امام ایک وتر پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ وتر نہ پڑھ کر اسی وقت الگ سے مسجد کے کسی کونے میں نیت باندھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام نے یہ لکھ رکھا ہے
کہ چاروں ائمہ برحق ہیں. یہ جملہ ہے یا نہیں معروف؟ چاروں ائمہ برحق ہیں. اگر چاروں ائمہ برحق ہیں تو جب یہ امام نماز پڑھنے لگا ہے تو یہ چار میں سے بھی نہیں ہے. چار میں سے کسی ایک میں سے تو ہے نا یہ. تو اس کے پیچھے پڑھ لیں، کیونکہ چاروں میں سے کسی نہ کسی نے کہا ہے کہ ایک وتر الگ سے جائز ہے، اور کوئی بھی نہ کہے. صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ کا عمل مبارک، آپ کا ارشاد موجود ہے، 2 رکعتیں الگ ایک الگ، اور آپ فرماتے ہیں کہ 2 کر کے وتر پڑھتے جاؤ، تہجد 2 رکعتیں پڑھتے جاؤ. جب تمہیں خدشہ ہو جائے کہ اذان ہو جائے گی، یعنی اذان کا وقت قریب آ گیا ہے، 1 رکعت پڑھ لو. توتر ما کان قبلہا، پہلی جتنی رکعتیں تم نے پڑھی ہیں ان سب کو وہ وتر بنا دے گی. 1 رکعت وتر صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کوئی بھی امام نہیں کہتا تو نہ کہے. ایک چیز جب ثابت ہے الحمدللہ ثابت ہے. لہذا جو آدمی ایک وتر پڑھتے وقت جب امام ایک وتر کی جماعت کروانے لگتا ہے، یہ بھائی وہاں جا کے اس کونے میں کھڑے ہو کے اپنی مرضی سے نماز شروع کر دیتا ہے، یہ گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری پورے مسلمانوں کی ایک اکثریت جو مانتی ہے کہ چاروں امام برحق ہیں، یہ اس کو بھی نہیں مانتا. یہ پتہ نہیں اب کس کو مانتا ہے. لہذا جب 1 رکعت پڑھی جانے لگے تو اس کے ساتھ وتر پڑھ لیں. روزہ کتنی عمر سے فرض ہوتا ہے؟ روزہ تو فرض ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں جا کر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے نصوم صبیاننا، ہم اپنے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتے، عصر کے بعد بچے بھوک سے رونا شروع ہو جاتے. اب چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، روزہ اس نے رکھ لیا، عصر کے بعد بھوک لگی، اب اتنا سمجھدار نہیں کہ رونا نہیں، رونا شروع کر دیا. صحیح بخاری میں واقع. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے اس بچے کو جو رونا شروع کر دیتا اس کے لیے کوئی روئی کا، اون کا کوئی نہ کوئی کھلونا بنا دیتے، بالو بنا دیا، شیر بنا دیا، یہ بنا دیا، کوئی نہ کوئی چیز ایسی بنائی کہ یہ ابھی منٹوں میں اس سے کھیلنا شروع ہو جائے گا. وہ بنانے میں کچھ وقت لگ جاتا، کچھ اس کو کھیلنے کھلانے میں لگ جاتا، مغرب کی اذان ہوتی، روزہ کھل جاتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل یہ. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی صحیح بخاری میں، ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ نے فرمایا ویلک و صبیاننا صیام، تیرا برا ہو تم اتنے ہٹے کٹے ہو، روزہ نہیں رکھا ہوا، جبکہ ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں. وصبیاننا صیام، ہمارے بچے روزے دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور مسلمانوں کے بچے آج بھی 5، 6، 7 سال کے بچے روزے رکھتے ہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں. اور بہت سارے بچوں کو ذاتی طور پر ہم جانتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. 5، 6، 7 سال کے بچے 30 روزے 29 روزے مکمل کرتے ہیں. لہٰذا بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے، لیکن فرضیت کب ہو جائے گی؟ جب بچہ بالغ ہوگا. اور بچہ بالغ کب ہوگا؟ جب مونچھیں نکل آئیں، داڑھی نکل آئے، یا 15 سال کی عمر ہو جائے. ان میں سے کوئی بھی شکل ہو جائے، یا ویٹ ڈریمز جسے کہتے ہیں، احتلام ہونا شروع ہو جائے، لڑکی ہے تو حیض شروع ہو جائے. یہ ساری بلوغت کی علامتیں ہیں. بلوغت تک فرض تو نہیں، لیکن 7 سال کی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دینے کا ہمیں حکم دیا ہے. لہٰذا بچوں کو چھوٹی عمر میں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی تاکید کرنی چاہیے. ظہر کی 4 رکعت سنت اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، یا صرف 2 رکعت پڑھ لی، یا صرف 2 رکعت پڑھ سکے، تو نماز کے بعد کس ترتیب سے پڑھے؟ ظہر کی نماز تھی، مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پہلی 4 رکعتیں یا جو 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں بھی صحیح حدیث میں ثابت ہیں، 4 رکعتیں بھی. 2 والے کا عمل جائز ہے، 4 والوں کا افضل ہے، لیکن جائز دونوں ہیں. مسجد میں آدمی آیا، جماعت کھڑی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ فرضوں میں شامل ہو گیا، بعد میں اب کیا کرے؟ بعد میں پہلے 2 رکعتیں وہ پڑھے جو بعد والی ہیں، کیونکہ ان کا وہی وقت ہے، اور ان کے بعد چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے، چاہے تو 4 پڑھ لے جو کہ پہلے والی ہیں، ان کو آخر میں لے جائے.
اگر مسجد میں داخل ہوں ظہر اور فجر کے وقت پہلے تحیت المسجد پڑھیں یا 4 ظہر کی اور 2 فجر کی سنتیں، جس نماز کی اپنی سنتیں پہلے ہیں، اگر زیادہ وقت نہیں تو صرف وہی سنتیں پوری کریں، اور فجر کی اذان سے لے کر جماعت ہونے تک اگر کوئی مسجد میں پڑھنا چاہے تو صرف 2 رکعتیں مسجد کی نہیں 2 رکعتیں تہجد اس کی فجر کی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے گھر میں وضو کیا، فجر کی 2 سنتیں اس نے گھر میں پڑھ لی، مسجد میں آیا، ابھی جماعت ہونے میں وقت باقی ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، وہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ لیکن جو گھر میں سنتیں پڑھ کے آئے، اگر سنتیں مسجد میں پڑھنی ہیں تو صرف 2 سنتیں پڑھے، اب تحیت المسجد کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان 2 رکعتوں میں تحیت المسجد شامل ہو جائے گی۔ یہی معاملہ ظہر کا بھی ہے۔ اگر تراویح باجماعت ہو رہی ہو تو فرض عشاء کی نیت کر کے تراویح میں شامل ہو جائیں، یا الگ فرض نماز کی جماعت کروائیں، یا اکیلے پہلے فرض 2 سنت عشاء کی پڑھ کر تراویح میں شامل ہوں۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنا جائز ہے اور ثابت ہے، اور اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نفل پڑھنا بھی ثابت ہے۔ فرض والے کے پیچھے نفل اور نفل والے کے پیچھے فرض، یہ دونوں طریقے ثابت ہے۔ اور نماز تراویح جو ہے وہ بہرحال فرض تو نہیں ہے، بعض نے سنت مؤکدہ کہا، کسی نے واجب کہا، کسی نے سنت کہا، لیکن فرض نہیں۔ اگر کوئی تراویح کی جماعت کو پا لیتا ہے، اس کی فرض نماز چھوٹ گئی، اب بجائے اس کے کہ وہ کہیں اکیلا کھڑے ہو کر پڑھے، وہ تراویح میں شامل ہو جائے فرضوں کی نیت سے۔ جب وہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیریں گے، یہ اٹھ کے باقی کی 2 رکعتیں پڑھ لے۔